اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ہدایت کے لیے اس امت کے لیے قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے کوئی نہ کوئی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا اور واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت کو ہم نے آپ کے اوپر تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم راضی ہوئے آپ کے لیے دین اسلام کو چن کر۔ اب یہ ہدایت مکمل ہو گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کو مخاطب کیا کہ کیا میں نے اس دین کو آپ تک پہنچایا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے صرف پہنچایا بھی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ حضور نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جائیے، اللہ گواہ ہو جائیے، اللہ گواہ ہو جائیے کہ میں نے آپ کا دین ان تک پہنچا دیا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب چاہیے کہ جو حاضر ہیں وہ غائبین تک اس دین کو پہنچائیں۔ یہاں نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس ہدایت کے لیے نبوت کا سلسلہ ختم ہوا۔ یعنی یوں سمجھیے، میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یوں سمجھیے کہ ہدایت کو سمجھانے کے لیے جو سلسلہ پہلے انبیاء کے سائے میں چل رہا تھا وہ سلسلہ ختم ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہ ہدایت کو سمجھانے کا سلسلہ منتقل ہو گیا صحابہ کو۔ صحابہ کو اللہ نے پھر رہنما بنا کر پیش کیا اور قرآن میں ضابطہ بیان کیا کہ آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اہتدوا، کہ اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان سے میچ کرے گا، تمہارے ایمان کا معیار اگر صحابہ کا ایمان ہوگا، فقد اہتدوا، پھر تم ہدایت پاؤ۔ کیونکہ حضور کو تو صحابہ نہیں دیکھا اور ہم تک یہ دین صحابہ نہیں پہنچایا، تو ظاہر ہے کہ حضور تک پہنچنے کے لیے ہمیں صحابہ کا رستہ اختیار کرنا ہوگا۔ اگر کوئی شارٹ کٹ رستہ اختیار کرے گا، وہ صحابہ کو رستے سے ہٹائے گا، تو ظاہر ہے کہ وہ ہدایت یافتہ نہیں کروا سکتا، چاہے وہ قرآن کے مفاہیم کو سمجھ لے، عربی کی 4 لفظ پڑھ کر قرآن کو سمجھ لے، لیکن وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ۔ تو ہدایت وابستہ ہے صحابہ کی اتباع سے، اور صحابہ کرام کی جماعت نے پوری محنت، اپنی زندگی کی جو محنت فرمائی، پھر صحابہ کے بعد یہ سلسلہ اللہ نے علماء کی طرف منتقل فرمایا۔ علماء کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا کہ العلماء الانبیاء، کہ علماء یہ دین کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ ظاہر ہے کہ معصوم ہونا صرف نبیوں کے ساتھ خاص ہے، معصوم عن الخطا ہونا، خطاؤں سے معصوم ہونا، ان نبیوں کے ساتھ خاص ہے۔ اور صحابہ کرام محفوظ تھے کہ انہیں اللہ نے گناہوں سے محفوظ کر لیا تھا، یہاں تک یہ سلسلہ ختم ہوا۔ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بصیرت کے ساتھ تمہیں اس راستے پر بلا رہا ہوں، اور یہ راستہ وہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ کتنے ہی لوگ، کتنے فرقے ہیں جو جہنمی ہیں؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر ناجی فرقہ کون سا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس راستے پر ہوگا وہی جنتی ہوگا۔ بس ہمیں معیار مل گیا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کی ذمہ داری بدلی، ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں ہدایات دی۔
اب جب یہ سلسلہ علماء کی طرف متوجہ ہوا، علماء نہ تو نبی ہیں اور نہ ہی صحابی ہیں، تو اب ان کی بات کیسے مانیں؟ قرآن نے بیان فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے بعض لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا۔ فمنہم ظالم لنفسہ، ان میں بعض اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے بھی ہیں۔ فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد، اور بعض درمیانہ روی چلنے والے۔ ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور بعض اس میں ایسے ہیں جو اللہ کے حکم سے نیکیوں میں بڑھتے چڑھتے ہیں۔ اب غور کرنے کی بات ہے، شاید 3 درجے علماء کے بیان فرمائے۔ ایک وہ جو گناہ بھی کرتے ہیں لیکن ہدایت میں کمی کوتاہی نہیں کرتے، جب شریعت کا مسئلہ پوچھا جائے تو وہ مسئلہ ویسے ہی بتاتے ہیں جیسے شریعت میں ہے۔ دوسرا وہ جو نیکیاں بھی کرتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں، ہدایت میں کمی کوتاہی نہیں کرتے۔ تیسرا درجہ جو افضل ہے علماء کا کہ وہ صالحین میں علماء ربانیین جیسے کہتے ہیں کہ وہ گناہوں سے بچتے ہیں، نیکیوں میں بڑھتے ہیں۔ لیکن غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ نے تینوں طبقوں کو وراثت سے محروم نہیں کیا۔ چاہے حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ علماء سے کہیں گے کہ ہم نے تمہیں علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ تمہیں جہنم میں داخل کیا۔ ایک عالم ان کا واقعہ سنا کہ فوت ہونے سے پہلے انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب کے اندر انہوں نے دیکھا کہ میری قبر کے اندر مجھے رکھا گیا اور میرے دائیں طرف، میرے سر والی طرف اور دائیں طرف ایک خوبصورت نوجوان لڑکا کھڑا، اور میری ٹانگوں کی طرف بائیں طرف ایک خوبصورت نوجوان لڑکا کھڑا۔ میں نے دائیں سر والی طرف جو نوجوان کھڑا تھا میں نے اسے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس سے پہلے فرشتے آئے حساب و کتاب کے لیے، تو وہ جو 2 نوجوان کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ اس کا حساب و کتاب نہیں لینا۔ ان کے ہاتھ میں رجسٹر تھے، انہوں نے ان سے رجسٹر لیے اور ان پر کچھ لکھا اور ان فرشتوں کو دے دیے۔ انہوں نے میرے سے کوئی بات نہیں کی۔ میں بڑا حیران ہوا یہ کون ہے؟ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جو دائیں طرف والا فرشتہ تھا وہ مجھے کہنے لگا میں آپ کی فجر کی نماز ہوں، میں فجر کی نماز ہوں۔ اور جو بائیں طرف والا فرشتہ تھا وہ کہنے لگا کہ میں آپ کا قرآن پاک ہوں۔ اسی لیے فرمایا کہ قبر میں اس حالت میں مت جانا کہ تمہارے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ محفوظ نہ ہو۔ قرآن پاک کا کوئی نہ کوئی حصہ تمہارے سینے میں ہونا چاہیے، جبھی تم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو۔ اور وہ علماء جن کے سینے میں اللہ نے قرآن کے مفاہیم اور علوم رکھے، کیوں کر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کرے۔ یہ بنیادی بات سمجھنے کی، یہ بات میں نے عرض کر دی تھی کہ علماء کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکت مع الاکابر، کہ برکت جو ہے تمہارے اکابر کے ساتھ ہے، تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، اور معاشرے میں بڑا وہی ہے جس کے پاس علم ہے۔ اس وقت بنیادی طور پر پوری دنیا میں جو پروپیگنڈا چل رہا ہے اور جو فتنے چل رہے ہیں، ان کی بنیادی اور ان کی جو اصل کڑی ہے وہ یہی ہے کہ علماء سے لوگوں کا اعتماد اٹھا دیا جائے، علماء سے لوگوں کو کاٹ دیا جائے۔ علماء کے ساتھ جب تعلق ختم ہوگا تو خود بخود انسان اپنی رائے کی طرف متوجہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فسر القرآن برأیہ فقد کفر، جس نے قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کی اس نے کفر کیا۔ تو قرآن کے مفاہیم اور اس کے مطالب کو سمجھنے کے لیے علماء کا رستہ اختیار کرنا، اگر یہ رستہ اختیار نہیں کریں گے تو گمراہی کی طرف جائیں گے۔ مثال کے طور پر اردو کا ایک لفظ ہے ذلیل، ذلیل کا لفظ بولتے ہیں، ذلیل کا لفظ بولتے ہیں کہ بھئی فلاں بندہ ذلیل ہے، یعنی ذلت اور رسوائی کے لیے لفظ بولا جاتا ہے۔ لیکن قرآن پاک میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا۔ اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا اس کا مطلب کیا ہے اور یہ لفظ اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے. حضور کو مخاطب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں تمہاری مدد کی، اس وقت تم کیا تھے؟ کمزور تھے. اب عربی میں یہ لفظ استعمال کس لیے ہوتا ہے؟ کمزور کے لیے. اور اردو میں استعمال ہوتا ہے کس کے لیے؟ رسوائی کے لیے. اب نعوذ باللہ اللہ نے حضور کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں فرمایا. جب بندہ اپنی رائے سے خود قرآن کو سمجھتا ہے تب یہ گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں. تب یہ گمراہیاں پیدا ہوتی ہے کہ اذلہ کا معنی عربی کے اندر بہت سے معنی ایسے ہیں، جیسے بندر کا لفظ ہے. بندر کا لفظ ہے ہمارے ہاں اردو میں جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن سعودی عرب میں امام ہے، مسجد بیت اللہ کے امام ہیں، ان کا نام ہے بندر بلیلہ. اب ہمارے یہاں سے لوگ جا کے کہتے ہیں یہ زنات باندر دنات رکھے ہوئے. حالانکہ بندر عربی زبان میں خوبصورت آدمی کو کہتے ہیں. اب وہ زبان کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں، زبان کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں. تو جب تک علماء کا رستہ ہم نہیں تھامیں گے، علماء سے ان کے مفاہیم نہیں سمجھیں گے اور قرآن و حدیث کو خود سمجھیں گے، تب ہم گمراہی کی طرف جائیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے. اس لیے میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کو سمجھانے کے لیے جو سلسلہ چلایا ہے، ایک کے بعد دوسرا سلسلہ جو چلایا ہے، نبیوں کے بعد صحابہ کا اور صحابہ کے بعد علماء کا سلسلہ جو چلایا ہے، اسی لیے چلایا ہے کہ کہیں امت کو کہیں گمراہی کا شکار نہ ہو جائے. امت کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، جنت اور جہنم کے بارے میں کیا کہا ہے. قرآن پاک میں جنت اور جہنم کے بارے میں کیا کہا ہے، لیکن اسی ایک آیت سے دیکھیے، ایک قرآن پاک میں آیت ہے سورہ مائدہ میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے بارے میں بیان فرمایا. اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم. 4 فرض وضو کے اس میں بیان فرمائے. آپ اور میں نے بھی تو یہ آیت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ پڑھ لیا ہے، اس میں کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آیا. لیکن امام ابو حنیفہ نے اسی ایک آیت سے کئی 100 مسائل نکال لیے. کیسے نکال لیے؟ آپ کی اور میری عقل تو اس طرف نہیں متوجہ ہو رہی. وجہ یہی ہے کہ اللہ نے جو کام ان سے لینا تھا وہ انہی سے لیا. ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم انہیں اپنا بڑا مانیں، اور انہوں نے جو قرآن و حدیث کی، لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی کہتے کہ یہ امام کے پیچھے چلتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں. امام کے پیچھے چل کے شرک نہیں کرتے، ہم تو اس کی وہ تشریحات کو مانتے ہیں جو اس نے قرآن و حدیث کی. اپنی طرف، اپنی ذات کی طرف تو کوئی متوجہ نہیں کرتا. دیکھو کسی امام نے کبھی آپ سے کہا ہے کہ میری نماز پڑھو، یہ تو کبھی نہیں کہا نا کسی نے. آپ کیا کہتے ہیں کہ منہ 4 رکعت نماز، منہ کعبہ شریف واسطے خدا تعالیٰ دے، جملہ بولتے نہیں، واسطے خدا تعالیٰ دے، پیچھے سے امام دے. امام کو جو یہاں کھڑا کیا گیا ہے یہ شریعت کا ایک نظام ہے. ایک امام ہوتا ہے اور پھر پیچھے مقتدی ہوتے ہیں. یہ نبی نے فرمایا ہے اور حضور نے ایسا ہی کیا ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم امام کی اقتداء کر رہے ہیں، امام کو ہم نے خدا بنا لیا ہے، ایسا تو نہیں ہے. اس لیے میرے دوستوں اپنے آپ کو علماء سے جوڑیں. ہر فرقہ اس وقت جو چل رہا ہے، آپ دیکھیں سوشل میڈیا جو اس پہ دیکھیں آپ، علماء کے خلاف، علماء نے یہ کر دیا، علماء نے یہ کر دیا، مولوی نے یہ کر دیا، مولوی نے یہ کر دیا. وہ جیسے ایک لطیفہ ہے، وہ ایک کیا کہتے ہیں، پنجرے کے اندر ایک کوا اور ایک کبوتر دونوں قید ہو گئے. تو کبوتر بھی کہاں کر رہا تھا اور کوا بھی جو بول رہا تھا، دونوں بول رہے تھے. تو کبوتر نے کہا کہ بھئی میں تو چلو حلال ہاں، میں تے تاں چیکدا پیا، تو تے حرام ہے پیا، کان ہو سکے تو تے حرام، تو کیوں بلینا ہے؟ اور سا کہ تینوں پتہ نہیں ہے مولوی دا ہے پیا پنجرا، وہ کہدا ہے مینوں حلال ہی نہ کر لو، ساڈا کنسیپٹ جڑا دماغ دے اندر جڑا اسی بنائے ہوئے سوچ وہی بنائی ہوئی. مولوی اپنی مرضی کا مولانا شبیر عثمانی صاحب خطیب وہ فرمائیں کہ آج کل کے حالات لوگ امام دے پچھو 2 رکعت نماز پیچھے دوزخی امام دے اللہ. ایک امام اگر مولوی جنت وچ بھاگ گیا تو اصل بھی بھاگ جاتا ہے. بھائی آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، مولوی نے اپنی قبر میں جانا ہے.
آپ یہ دیکھیں کہ مولوی مسئلہ صحیح بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا. اگر مسئلہ غلط بتاتا ہے پھر وہ قابل گرفت ہے، پھر اس پہ آپ اپنا ہاتھ ڈالیں اور کہیں کہ تو نے مسئلہ غلط بتایا. لیکن مولوی کا عمل آپ کی طرف متوجہ نہیں ہے. ہماری گمراہی کی بڑی وجہ یہ ہے. ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہ مسجد میں تشریف لائے، دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، آہوزاری کر رہا ہے. تو انہوں نے دل میں اس بدگمانی پیدا ہوئی ایسے اچانک کہ یہ کسی مطلب کے لیے آیا ہوگا، کسی مطلب کے لیے آیا ہوگا. پہلے تو کبھی نے کدی مسجدیں نہیں بڑھیا، آج کوئی ہوش کوئی چکر. تو فرمایا اگلے دن رات ہوئی تو تہجد میں آنکھ نہیں کھلی، تہجد میں آنکھ نہیں کھلی. اٹھے صبح روئے، اللہ کیا ہوا، کیا غلطی ہوئی کہ پچھلے 20 سالوں سے آج میری تہجد کی نماز قضا ہو. فرمایا تو نے ہمارے بندے پر بدگمانی کی تھی. وہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، تمہیں حق نہیں ہے کہ کسی کے اوپر تم کسی کے بارے میں سوچو کہ بھئی وہ تو ویسے بیٹھا ہوا ہے. ہماری تو نگاہ مولوی پر ہوتی ہے. وہ ایک خطیب صاحب میں کہتے ہیں کہ لگتا ہے انجے کہ مولوی جڑا ہے نا ملے والے دی زنانی جڑا آندا ہے وہ مولوی تے چڑھ جاندا ہے. کہندا پکھا نہیں سیدھا کیتا، سفر پکھا صاف نہیں کیتا، سفر نہیں سیدھیاں کیتی، فلاں نہیں کیتا، فلاں نہیں کیتا، فلاں نہیں کیتا. ہم یہی انہی باتوں میں ملوث ہو گئے اور مولوی سے متنفر ہو گئے. میں یہ نہیں کہتا کہ مولوی سے غلطی کرتے ہیں غلطی، لیکن آپ یہ سوچئے کہ آپ کا اور مولوی کا تعلق یہ ہے کہ آپ اسے شریعت کا مسئلہ پوچھیں، آپ اس پہ عمل کریں. اگر مولوی نہیں کرے گا تو مولوی کی پکڑ ضرور ہوگی. یہ نا اس حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن جہنم میں سب سے پہلے بے عمل عالم جائے گا. وہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے.